علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا سیدی یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو تو میرا رب تم پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا حضرت یہ 10 رحمت کا معیار کیا ہے کہ ایک رحمت کتنی بڑی ہے؟ بڑا سونا جواب دیا، کہا درود و سلام تم اپنی شان کے لائق پڑھتے ہو اور وہ رب اپنی رحمت اپنی شان کے لائق فرماتا ہے۔ ہم اس کی ایک رحمت کا ہی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں دین میں بعض چیزوں کو بعض درجات دیے گئے ہیں۔ بعض چیزیں مباح، بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں اور بعض سنت۔ اسی طرح جس کا وجود نص سے ثابت ہو اسے فرض اور واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے جب یہ تقسیم کاری کی تو تقسیم کاری کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے، کہنے لگے بعض چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، وہ ضروریات دین میں سے ہیں جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، جس پر دین کا دار و مدار ہے، جو مرکز اور محور ہے، اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا لیکن دیا تو اپنے محبوب کے وسیلے سے ہی ہے نا یار۔ اسلام ملا، اسلام کے روشن احکامات ملے، لیکن ان سب کا ذریعہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود نا معاشرے کے اندر عموماً ہر فرد اپنی رائے رکھتا ہے۔ اب تو رائے دینا بڑا آسان ہو گیا، پلیٹ فارم بڑے سارے دستیاب ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے سارے پلیٹ فارم ہیں، ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے یقین مانے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی، کوئی تسلسل نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر بامعنی لفظ نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اسی تناظر میں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بس جی سیدھے سادے مسلمان ہونا چاہیے، بس جی نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، بس ٹھیک ہے جی، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ان کو غلط کون کہتا ہے؟ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں شاخیں ہیں، جڑ جو ہے وہ محبت رسول ہے۔ پھل، پھول، پتے یہ ساری شاخیں ہیں۔ اگر تم پتوں کے بارے میں ہی بات کرتے رہو تو جڑ نہ ہو تو کیا بہار آ سکتی ہے؟ پھول میں پھول
کی خوشبو نہیں ہے، پھل کے اندر مٹھاس نہیں ہے، پتوں کے اندر سبزہ نہیں ہے، یہ ساری بہاریں شاخوں کی جڑ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، حضور میری تو ساری بہاریں، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات محور ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا، یقین مانے تو دین پر عمل کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے، اور معاذ اللہ اگر یہ چیز سمجھ نہ آئے تو دین بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی مرکزیت کو کیسے بیان فرمایا قرآن میں؟ میرا رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون سے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کا رب، محبوب سے خطاب ہے، آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب اپنے اختلافات میں تمہارے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی۔ آپ نے کتنی دفعہ سنا بھی ہوگا، عموماً ہم کہتے ہوئے یار کچھ لوگ نا بڑے قریب ہوتے ہیں، بڑے قریب، اور ہم کہہ دیتے ہیں یار میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس بندے کے بغیر میرا نا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں میں رہ سکتا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کسی دنیاوی دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو جان سے بھی زیادہ قریب کہا ہے، فرمایا کسی دنیاوی دھوکے میں نہ رہنا، تم سب کچھ چھوڑ سکتے ہو لیکن میرے محبوب کا در نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، کیونکہ مرکز یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، بنیاد اور محور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب جب سرکار کی ذات جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر خیالات میں یہ مطلب کیوں نہیں محسوس کیوں نہیں ہوتا، پتہ کیوں نہیں چلتا ہمیں؟ یار کچھ چیزیں نا محسوس کرنے سے محسوس ہوتی ہیں، اس کے لیے احساس پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ماں باپ سب کے ہیں، لیکن جب سامنے ماں یا باپ بیٹھا ہو تو بندے کے دل میں احساس ہو یہ کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، تو پھر اس کے دل میں جو احساس پیدا ہوا نا، پھر اس کے اور جس کے دل میں احساس نہیں ہے دونوں کی فیلنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کیا، اس کے دل میں احساس۔ دیکھیں ایک اور اگزامپل لے لیں، بچے سب کے ہوتے ہیں، عموماً والدین جو ہے وہ بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، حسب الاستطاعت جتنی طاقت ہے وہ کہتا ہے یار میں بہترین تعلیم دلواؤں، بہترین سکول میں اسے ڈلواؤں، میں اس کی ذمہ داریاں جو ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کروں۔ ہر باپ کی ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پورا کیا جائے ان کی خواہشات کو، لیکن وہ باپ جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کہے یار میں نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنی ہے، یہ جوانی کے جس زینے پر قدم رکھتا جا رہا ہے مجھے سمجھ ہونا چاہیے، مجھے شعور ہونا چاہیے کہ یہ کیا سوچتا ہے، میں اس کی سوچوں کے مطابق چلوں، تو یہ احساس اس کی ذمہ داریوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کی بڑی اٹل سی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہوتے، بڑے سارے رشتہ دار ہوتے ہیں بڑے سارے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو تنہا ہی محسوس کر رہا ہوتا، نہیں یار کوئی نہیں اپنا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ اکبر، اللہ نے جو محبوب کے ساتھ رشتہ بیان فرمایا نا، جان سے زیادہ قریب کا، جان بندے کی آپ نے دیکھی رگوں میں پیوست ہے، تو فرمایا جان تو دور ہو سکتی ہے لیکن میرا محبوب تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو کیسے محسوس کرنا ہے؟
کاش کبھی ایسا ہو بندہ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مدینے کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھے، پھر وہ محسوس کرے گا، اس کے اندر احساس پیدا ہوگا، یار ہاں اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا محبوب میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر وہ قرآن پڑھے اس انداز کے ساتھ، یہ تو وہی قرآن ہے جس کو میرے محبوب نے پڑھا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کو میرے محبوب نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے۔ جن لوگوں کے سینے میں یہ درد تھا نا، محبت والا درد، سنیں ذرا ان کی بات، کہ جن کے نزدیک سرکار کی ذات مرکز تھی، محور اور بنیاد سرکار کی ذات ہے، آج یہی سبق آپ نے لے کر جانا ہے کہ اسلام کی بنیاد آقا کریم علیہ السلام کی محبت پر ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ کچھ فیصلے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، نہیں بس ٹھیک ہے یار یہ ظاہر ہے نا، کہاں ہے، کیا دلیل ہے، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس، یہ دیکھو ظاہر ہے۔ لیکن یقین مانے بعض دفعہ نا عشق کی بنیاد پر بھی فیصلے کرنے چاہیے، ضمیر کی آواز پر بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت خزیمہ یہ سرکار کے صحابی ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک یہودی سے سودا کیا، گھوڑا خریدا اس سے، میں خرید کر مدینہ کی طرف آ رہا تھا اور وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تو جب میں مدینے میں داخل ہوا تو اس کے یہودی یار اسے ملے، کہا گھوڑا تمہارا نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا ہے لیکن میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے کا؟ اس نے بتایا کہ اتنی قیمت کو۔ اتنا سستا؟ یہ تو بڑا سستا تو نے سیل کر دیا ہے، یہ گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی۔ تو وہ مکر گیا، کہنے لگا نہیں جی میں نے تو سیل ہی نہیں کیا، سرے سے مکر گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، پیسے لو، میرا تمہارا سودا ہوا ہے۔ کہنے لگا جی کوئی سودا نہیں ہوا۔ کس نے کہا سودا ہوا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک بھی گواہ ہے نا تو میرے پاس لے آئے، میں مان لوں گا۔ حضرت خزیمہ وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے۔ بس ایک گواہی کی ضرورت تھی، اسے پیسے لیے چلا گیا۔ سرکار نے گھوڑا پکڑا، گھر کی طرف آ رہے تھے، تھوڑے سے لوگ چلے گئے تو سرکار بھی گھر کی طرف آ رہے تھے، صحابہ بھی آ رہے تھے۔ سرکار نے حضرت خزیمہ کو بلایا، خزیمہ ادھر آنا ذرا۔ جی لبیک یا رسول اللہ، حکم فرمائے۔ فرمایا جب میں سودا کر رہا تھا میرے اور اس یہودی کے علاوہ تو تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، تم نے کیسے دیکھ لیا کہ میں سودا کر رہا تھا؟ بڑا سونا جواب تھا۔ جن کا کل دار و مدار سرکار کی ذات پر تھا، جن کی کل کائنات سرکار کی ذات ہے، ان کا یہ جواب ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر تھی نا، میں نے تو آسمان کی خبریں آپ کے کہنے پر ساری کی ساری مان لی ہیں۔ آپ نے کہا جنت ہے تو میں نے مان لیا، آپ نے کہا جہنم ہے تو میں نے مان لیا، حتیٰ کہ میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رب ہے تو میں نے تو وہ بھی مان لیا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اب سرکار نے کیا اعلان فرمایا؟ یہ نہیں کہا یار تو نے جھوٹ بولا، تجھے یہ نہیں پتہ ہے، یہ عشق کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے، سرکار کی ذات کو محور ٹھہرایا گیا ہے، مرکز بنایا گیا ہے۔ یار سرکار نے فرمایا صحابہ ذرا تم سارے کے سارے قریب آ جاؤ، ذرا سنو، شریعت میں جہاں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دو مرد گواہی دیتے ہیں، لیکن میرا خزیمہ یہاں جس جگہ ہوگا نا اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ کل کائنات سرکار کی ذات ٹھہرائی تھی۔ ایک اور بھی چیز ہے یہاں، کچھ چیزیں بڑی خشک ہوتی ہیں، تھکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، طبیعت میں بوجھ سا پیدا ہو جاتا ہے کچھ چیزیں، اور کچھ سفر بندہ کرے نا تو جسم ایسے چکنا چور ہو جاتا ہے، بڑی تھکاوٹ۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار 2 گھنٹے اور نہیں بات جاتا، کوئی کام میں ڈیوٹی بات نہیں جاتی۔ کچھ کام ایسے اور کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار روزانہ ہی ایسا سفر ملے تو کیا بات ہے۔ سادے اور آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بندہ دنیا دے سفراں تو
تھک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے دل میں ہوگی نا، اس کے لیے عبادت بوجھ نہیں بنے گی، تھکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ وہ ذوق شوق کے ساتھ عبادت کرے گا، وہ قرآن محبت کے ساتھ پڑھے گا اور عبادت میں اس کا دل لگے گا۔ ذرا جملہ سخت ہے، اگر برا لگے تو معاف فرما دیجیے گا، بشرطے کہ سچی محبت ہو۔ کیا جملہ ہے؟ سچی محبت ہو۔ کیا ہے؟ دعویٰ میں بھی کر دیتا ہوں، ہر مسلمان ظاہر دعویٰ کرنا بھی چاہیے، محبت کا تقاضا تو ہے کہ دعویٰ کرنا چاہیے، لیکن اپنی ترجیحات بھی دیکھنی چاہیے۔ کیا مجھے سچی محبت ہے؟ کیا کہیں میں شہرت کا طلبگار ہوں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا طلبگار ہوں؟ میں دولت کا طلبگار ہوں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا طلبگار ہوں؟ میں اپنے خاندان کی جو رسم و رواج ہیں ان سے محبت کرنے والا ہوں یا مدینے والے کے دین سے محبت کرنے والا ہوں؟ یہ دیکھنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے یار، بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا ہے یار سارا دن اس بندے سے نہیں ملا، اس کے بغیر دل اداس ہو گیا، وہ فلاں دوست یار کتنی دیر ہو گئی ملا نہیں ہے یار، دل کر رہا ہے اس سے ملا جائے۔ گھر والوں کے پاس بندہ بار بار آتا جاتا ہے، بچوں کو بار بار ملتا ہے، محبت ہے نا؟ کیا ہے؟ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پلکیں بھیگ جائیں اور دل میں خیال ہے یار کتنی دیر ہو گئی ہے مدینہ پاک ہی نہیں حاضر ہوئی، کتنی دیر ہو گیا کبھی سونے کے اوپر صحیح معنوں میں محبت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ درود و سلام ہی نہیں پڑھا، کتنی دیر ہو گیا میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا یار۔ اب میری تو ترجیحات ہی الگ ہیں، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دعوے دار ہے۔ دیکھیں میں بھی محبت کا دعوے دار ہوں، دیکھیں جی میں کہوں گا میں نے امامہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، دیکھیں میں اسلام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، آپ کے نزدیک تو ظاہر ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میں کتنا عاشق ہوں، ہر ایک کو اپنے بارے میں پتا ہے۔ دوسرا یہ کہے گا یار یہ نیکوکار ہے، ہماری عادات دیکھ کر ہمارے ظاہر کو دیکھ کر کہے گا یار یہ بڑا نیکوکار ہے، لیکن یقین مانے ہم میں سے ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ میری اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی ترجیحات ہیں، میں کہاں جا کر اللہ کے رسول کو ترجیح دیتا ہوں۔ کوئی معاملہ آ جائے تو میں خاندان کو آگے رکھتا ہوں یا اللہ کے رسول کو آگے رکھتا ہوں؟ شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یار زندگی چیک باری تو ہونا ہے، ذرا ٹول ٹمکا ہو ہی جائے۔ کیا وہاں محبت رسول نہیں عادت تھی؟ میں نے بتایا ہماری ترجیحات اور ہیں، ہم دعوے دار کچھ اور ہیں۔ دیکھیں نا سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے، میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے۔ سرکار نے نا ایسا سونا سونا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا عمر پھر تو جو ہے نا وہ کامل الایمان نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس سرکار کا ہاتھ آنا تھا نا، اس کی برکت سے میں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ہر چیز آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف لفظاً نہیں تھا، زبانی کلامی نہیں تھا، عملاً تھا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جس طرح میں کہوں کہ بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں، برا نہ محسوس کیجئے گا کہ بڑے سارے لوگ آگے حضرت صاحب ہم آپ کے خادم ہیں، علامہ صاحب اسی طرح خادم، پھر جمعہ پڑھ کے چلے گئے تو بس پھر کب ملاقات ہوگی، یہ اچھا خادم ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، تو جناب خادم دیکھنا ہے تو پھر دیکھے نا ماں کو، ذرا ماں کے لیے یہ لفظ بولنا نہیں چاہیے ویسے خادم کا۔ خاندان کے اندر شادی آ جائے اور بچوں کے پیپر ہوں تو ماں کیا کہہ رہی ہوتی ہے، میں نہیں جانا بیاہ، میرے پتروں کے پیپر ہیں، میرے بچیاں کے پیپر ہیں، ان کا مستقبل سنوارنا ہے۔ یہ ہے خدمت عملاً، ہم زبانی کلامی اور ہیں، عملاً اور ہیں، ہم محبت رسول کے صرف دعوے دار ہیں، عملاً نہیں ہیں۔
اور کچھ آگے بڑھے نا، کچھ لوگوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، کچھ لوگ اس معاملے میں نا بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. نہیں نہیں جی، ہم نے جلوس میں نہیں جانا، ہم نے نہیں جھنڈا لگانا. کیا یار، یہ سڑک پہ چلیں گے، جلوس میں جائیں گے، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوگا. نہیں 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 یار، میں ایک مطلب معاشرے کے اندر عزت دار آدمی، میرا نام ہے. مطلب وہ سنجیدہ رہنا. اور یقین مانے یہی لوگ نا جو کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے جلوس میں نہیں جانا، میں نے جھنڈا نہیں لگانا، نہ جھنڈا پکڑنا ہے، نہ سرکار کی آمد کا نعرہ لگانا ہے. یہی لوگ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سیاسی ریلی آتے ہیں نا تو اپنے لیڈر کا جب اس طرح کا معاملہ اور ریلی وغیرہ نکلنی ہے، اس کی ریلی میں سب سے پہلے یہی پہنچتے ہیں اور جھنڈا بھی اٹھا کر اپنے سیاسی لیڈر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہ گاڑی جو کسی بیمار غریب کے بیمار ہونے پر بھی نہیں نہ نکالتے، وہ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے نکالیں گے. پچھلے دنوں اسلام آباد جو ریلیاں نکل رہی تھی، یہاں سے لوگ جا رہے تھے، میں نے بڑے سارے ان لوگوں کو دیکھا جو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں 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 جی جناب، ریلی نہیں نکالنی چاہیے، جلوس نہیں نکالنا چاہیے، یہ جھنڈے نہیں لگانے چاہیے. بڑے سارے وہ لوگ. اور جب آتی ہے باری سیاست کی، پھر جھنڈا بھی پکڑتے ہیں، پھر نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور پھر گاڑی بھی لے کر جاتے ہیں. تو یہ کیا دو رویہ انداز اپنایا ہے، دجالی چہرہ ہے کہ جب سرکار کی باری آئے تو اس وقت نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے سیاست کے لیے آپ کرتے ہیں کریں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے بھائی، آپ کریں اپنے سیاسی لیڈر کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں جہاں آپ سیاسی لیڈر کے لیے کر رہے ہیں، وہاں مدینے والے کے لیے اس سے بڑھ چڑھ کر آگے ہو کر کریں یار. یہ کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے لیے بھی کریں. یہاں اگر آپ کو فتوی یاد آ جاتے ہیں نہیں جی ریلی نہیں نکالنی چاہیے، وہ کہہ رہا ہے جس ملک میں روزانہ کی بنیاد پر ریلیاں نکلتی ہیں اور لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اس ریلی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میلاد کے جلوس پر نئے نئے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، نئے نئے چہرے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں جی جلوس نہیں نکالنا چاہیے. عروہ بن مسعود یہ حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں کی طرف سے نا سفیر بن کے گیا تھا. اور سفیر ظاہر ہے پھر وہ اس بندے کو سفیر بنایا جاتا ہے جو ذہین ترین ہو اور پوری ترجمانی کرے. حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ موجود تھے. جب عروہ بن مسعود مکہ واپس آیا نا تو اگر پتہ ہے اس کے الفاظ کیا تھے، یار میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں نے دنیا گھومی ہے، میں ان درباروں میں بھی گیا ہوں جہاں لوگ انسان اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، یعنی رب بن کر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی تعظیم میں نے ان درباروں میں بھی نہیں دیکھی جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں. کہنے لگا بلغم. بلغم آپ کو پتا ہے بلغم یعنی جو ریشہ نکلتا ہے، ناک سے نکلتا ہے، منہ سے بھی نکلتا ہے. ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، ظاہر ہے کائنات کے اندر سب سے زیادہ ماں ہی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن ماں نے بھی ناک صاف کرنا ہے نا، بلغم کرنی ہوتے ادھر منہ کر کے نا ناک ایسا کر ایسے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا کبھی؟ منہ اس طرف کو کر کے تو اس طرف جو ہے اس کی بلغم پھینکتی ہے. کہتا میں نے دیکھا ہے محمد کے صحابہ کو سرکار بلغم ڈالتے ہیں تو وہ ہاتھ پر لیتے ہیں اور ہاتھ پر لے کر جسموں پر ملتے ہیں یار. اور کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ مطلب اتنی عقل نہیں ہے، نہ میں نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے جو مکے کے سب سے زیادہ ماہر تاجر اور سیانہ اور دانا آدمی ہے. میں نے فاروق اعظم کو دیکھا ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عثمان غنی کو دیکھا ہے، اتنے ماہر تاجر کے جس چیز میں ہاتھ ڈالے سونا بنا دے. یعنی ایسے صحابہ سرکار کی ریٹھ بلغم اور لعاب اس سے گن نہیں کرتے، ہاتھوں پر لے کر جسم پر ملتے ہیں. اور کہتے ہیں پھر دوسری بات میں نے کیا دیکھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا وضو فرما رہے، اور وضو جب کریں تو جو پانی اعضاء سے ٹچ ہو کر نیچے گرتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب بلال جو ہے وہ وضو کا برتن لے کر آئے اور سرکار وضو کرنے کے لیے باہر تشریف لائے تو صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی سرکار کے اعضاء سے مس ہونے والا نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پر لے کر جسموں پر مل رہے تھے. کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا اس قدر زیادہ محبت
کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا تھا جیسے لڑائی نہ ہو جائے کہیں، اور جس کو ملتا تھا نا وہ قطرہ پانی کا، وہ خوش نصیب سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور جس کو نہیں ملتا تھا، جس کو ملا ہوتا تھا، اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ایسے رگڑ کر کہتا کوئی بات نہیں، تمہیں برکتیں ملی ہیں تو ان برکتوں سے میں بھی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ کیا انداز ہے صحابہ کی محبت کا! کبھی بھی سرکار نے یہ نہیں کہا یار میں بلغم نیچے ڈالوں تو تم ہاتھ آگے کر لینا، میرے اعضائے وضو جو ان سے پانی ٹچ ہو کر نیچے جائے تو تم نے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ آج لوگ قرآن و حدیث کی دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ نے کبھی بھی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ۔ ان کا عشق اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ جس سے محبت ہو جائے اس میں عیب نظر نہیں آتا، اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ کہتے تیسری بات میں نے یہ دیکھی، عروہ بن مسعود بتا رہا ہے کافروں کو، اور خود بھی مسلمان نہیں ہے ابھی، کہنے لگے تیسری بات یہ دیکھی ہے کہ تعمیل حکم میں صحابہ جب سرکار حکم دیتے ہیں نا، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں، ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں ہی اس حکم پر عمل کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے یار بڑے دربار دیکھ لیے میں نے۔ اور چوتھی اور آخری بات کرتے ہوئے کہنے لگا، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں نا، گفتگو فرماتے ہیں، بالکل سادہ سا انداز ہے، نہ کوئی تخت لگا ہوا ہے، نہ کوئی محل ہے، سادہ سے کپڑے اور سادہ سے انداز کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، تو صحابہ اس محبت سے گفتگو سنتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پرندوں پر، ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پرندے سمجھتے ہیں شاید یہ بے جان ہے، لیکن سرکار کے ادب کی وجہ سے اس محبت سے وہ گفتگو سنتے ہیں۔ اب بتائیں یار، اس نے آخری اور حتمی فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی محمد اور ان کے صحابہ سے جنگ نہ کرنا، کہ جنگ انسانوں کی نفری کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ جیتی جاتی ہے، اور جو ہے محمد کے صحابہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ محمد سے پیار کرنے والے، یہ ہے محبت، یہ محبت۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہے نا، دیکھیں جس کو جو چیز مل جائے نا اس کی عموماً قدر نہیں ہوتی۔ صحابہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جی جان سے محبت کی، اور کفر اس بات سے ہی ڈرتا تھا کہ امتی کا نبی کے ساتھ رشتہ نہ بڑا مضبوط ہے۔ کل کفر اس بات سے ڈرتا تھا، آج بھی ڈرتا ہے کہ ان کے سینوں میں محبت رسول ہے، جب تک یہ ہے ہم ان کو نہیں ہرا سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نا کچھ لوگ عجیب عجیب ہیں، وہ نبی کے لیے بھی ترازو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کی ذات کو بھی معاذ اللہ تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نا ان کو علم غیب نہیں ہے، یہ شفاعت نہیں کریں گے، یہ اختیارات کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ ایسے ہیں۔ وہ چھوڑ رہے یار، یہ کن باتوں میں تو الجھ گیا ہے؟ تو امتی ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے نبی کی ذات سے محبت کر، محبت کا درس دے۔ یہ کیوں چیزیں پھیلا رہا ہے؟ کیوں نفرت انگیز معاشرے کے اندر جو ہے وہ مواد پھیلا رہا ہے؟ تو محبت کا درس دیں کہ سرکار سے محبت کرنی ہے بحیثیت امتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ کے اندر ٹھہرے تھے، یہ چونکہ ڈبل منزل تھا تو سرکار نے فرمایا میں نیچے ٹھہر جاتا ہوں، تم ابو ایوب انصاری اوپر ٹھہر جاؤ، کیونکہ صحابہ نے ملنا آنا تھا، سرکار کی زیارت کرنے حاضر ہونا تھا۔ تو ٹھیک ہو گیا، رات کا وقت ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری چھت پر گئے، چارپائی پر ابھی لیٹے ہی تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، گھر والے بھی ہیں بچے بھی ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا فوراً اٹھ جاؤ، اور اٹھ کر نا ایک دیوار کے ساتھ جا کر سکڑ کر بیٹھ گئے۔ بچوں سے بھی کہا دیواروں کے ساتھ لگ جاؤ اور سکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ کہا ہوا کیا ہے ابو ایوب، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے، نیچے محبوب سوئے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھت پر چلتے چلتے میرا قدم اس جگہ آ جائے جہاں نیچے مدینے والے آرام فرما رہے ہیں۔ کیا محبت ہے یار، اللہ اللہ اللہ، کیا محبت ہے! کوئی آیت یہاں نہیں اتری کہ ایسے نہیں کرنا، سرکار نے بھی حکم نہیں دیا نا۔ آج تو لوگ دلائل طلب کرتے ہیں، محبت کے لیے بھی دلائل،
محبت کے لیے بھی میں نے نا ایک جگہ، ویسے تو ہے بڑے سارے اس کے اوپر دلائل، انگوٹھے چومے تو کہنے لگے جی اس پر دلیل ہے، میں نے کہا دلائل تو بڑی ہیں، حدیث بھی بڑی ہیں، اور میں کون سا کوئی گھر والی کے نام پر چوم رہا ہوں، میں تو سرکار کے نام پر ہی چوم رہا ہوں نا یار، تو اس کے لیے بھی تمہیں دلیل چاہیے، محبت بھی دلیل، تو پھر محبت نہ ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے رات کاٹی، بڑی مشکل سے صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ کرم نہ فرمائیں، آپ اوپر تشریف، فرمایا یار وہ نیچے نا لوگ ملنے آتے ہیں، آسانی ہے، کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کرم فرمائے، کوئی مہربانی فرمائے۔ سرکار ایسے پہلے نیچے دیکھ رہے تھے، پھر ایسے آنکھ اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر نہ دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری کی آنکھوں میں موتیوں کی طرح آنسو چمک رہے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے یار، مجھے پتہ لگ گیا تو اوپر نہیں سو سکتا، ٹھیک ہے تو بچے لے کر نیچے آ جا، میں اوپر چلا جاتا۔ یہ محبت کا انداز بتایا، سمجھایا صحابہ نے کہ سرکار کی ذات ہی اصل مرکز ہے، محور ہے اور بنیاد ہے، اگر اس کو چھوڑ کر دیگر عبادات کی طرف گئے تو صرف یہ ایک محنت مشقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میلاد کا موسم ہے، جو کہ میلاد کا یہ جھنڈا نا جھنڈا ہی ہے، یاد رکھیے، گلیوں میں بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے اس کی، یہ گرنا نہیں چاہیے نیچے، یہ نبی کے ساتھ نسبت ہے اس کی۔ اب یہ دیکھیں نسبت، اور بالخصوص لنگر، یہاں جلوس جا رہا ہوتا ہے، اس سے لنگر پھینک رہے ہیں، یار یہ توجہ تو کر، تو میلاد والے نبی کا لنگر پھینک رہا ہے یار، کھانا کھاتے ہیں تو آدھا کھا کے نیچے، نا تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، یہ لنگر ہے، یہ تبرک ہے، اس کے اوپر آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آیا، یہ ان کا لنگر ہے۔ احترام، احترام، عقیدت، محبت، یہی اصل چیز ہے یار۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آئے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔